نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے یہودی اور عیسائی علماء کی مذمت کی، کیوں کہ وہ لوگوں کا ناجائز مال کھاتے تھے، اور پھر ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مال جمع کرنا اور خرچ نہ کرنا، بخل کرنا، یہ صرف یہودیوں عیسائیوں کے اندر نہیں تھا۔ مال کی حرص آج کیا ہمارے اندر نہیں؟ ہم بھی مال کی حرص رکھتے ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے جی میرے پاس پیسہ، مال اور یہ اسباب نہ ہو؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ پر یہ بات بہت دشوار گزری، محسوس ہوئی ان کو کہ یار مال تو ہم بھی جمع کرتے ہیں، سونا چاندی تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اس رگڑے میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، تو یہ آیت مبارکہ مسلمانوں پہ شاک گزری۔ اب کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی جا کے حضور سے پوچھیں۔ آیت مبارکہ نازل تو ہو گئی، مذمت تو آئی، اب یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی پوچھیں۔ حضرت ابن عباس نے ذکر کیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے، یار یہ اس طرح بات ہے، پیسہ تو ہم رکھتے ہیں، پسند بھی ہے ہمیں، کیا کریں پھر؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج تک ہم جب بھی حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں کیا حضور نے ہمیں کبھی نامراد لوٹایا ہے؟ جب بھی ہم حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں حضور نے ہماری مسئلے کا حل ارشاد فرما دی۔ ہم یہ مسئلہ بھی لے کے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال جمع کرنے والوں کی مذمت اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ہم سارے لوگ ہی یا رسول اللہ مال جمع کرنے والے ہیں، تو پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں جی، صحابہ کے ایمان پر بھی ان کا یہ ایمان تھا، صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ در مصطفیٰ پر آنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ مسائل جو اپنے انجام کو نہ پہنچ رہے ہوں، وہ مسائل جن کا حل نہ نکل رہا ہو، یعنی سادہ لفظوں میں صحابہ جانتے تھے کہ مشکل کشا ہے تو میرے مصطفیٰ ہیں۔ ہاں، جب بھی کبھی مسئلہ آیا اور اللہ کا پاک قرآن واضح طور پر کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، میرا نبی کل بھی مشکل کشا تھا، آج بھی مشکل کشا ہے، ہمارا تو یہ یقین ہے جی، ہمیں تو قرآن نے یہ درس سکھایا ہے جی۔ اور رہی بات یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں جی، تو وہ عرفی ایک شاعر گزرا ہے فارسی کا، وہ کہتا ہے عرفی تمہیں اندیش دے غوغائے رکیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، عرفی تمہیں اندیش، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دے غوغائے رکیباں، یہ جو کہتے ہیں انج ہو گیا انج ہو گیا، اور نبی دے کوئی نہیں سکتا، نبی کر کوئی نہیں سکتا، جڑے کرتے ہیں نا جی، ہاں جی، میں اندیش، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تیرے دشمن ہیں، یہ جو ہوں کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں اور یہ بکواسات کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا،
کتوں کا بھونکنا فقیروں کا رزق کم نہیں کر دیتا. کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں, فقیر صدا لگا کے چلے جاتے, فقیر کے رزق میں ایک قطرے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی بکواس کریں, حضور کو مختار نہ مانیں, مشکل کشا نہ مانیں, بھونکتے رہے. کل قیامت والے دن لگ جائے گا پتہ, جو ساری انسانیت در مصطفیٰ پہ کھڑی ہوگی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے, پتہ لگ جائے گا. سادہ سی بات ہے. جب پوچھو کسی مولوی سے کہ جب تک در مصطفیٰ پر ساری انسانیت نہیں آئے گی اور آنے کے بعد حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے, تو کیا کسی ماں کے لال میں جرت ہوگی کہ حضور سے پہلے کوئی کر جائے؟ سادہ سی بات ہے. جا کے کوئی مولوی ہے پوچھو اس سے. اگر کل قیامت والے دن, جس دن ماں تیرے کام نہیں آ رہی, جس دن باپ تیرے کام نہیں آ رہا, اس دن جس دن ماں نہیں کام آ رہی, باپ نہیں کام آ رہا, اس دن مصطفیٰ کام آ رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا مشکل کشا سب سے بڑا کوئی ہے. ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں, ہم خالق کی بات نہیں کرتے. میرے رب کے کمالات اپنے ہیں, اس کو کسی کی جو ہے نا جی وہ تعریف کی ضرورت نہیں, وہ خود تعریفوں کا مالک ہے. عظمتیں اس کی, شانیں اس کی. ہم مخلوق کے اندر ان کے کمالات کی بات کرتے ہیں, اور وہ میرے مصطفیٰ مشکل کشا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے, صحابہ پر یہ بات جو ہے وہ شاہ گزر رہی ہے, تو یا رسول اللہ اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے اس کا سادہ سا حل ہے, اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر. اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر. جب مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا وہ پاکیزہ ہو جائے گا, اب اس کو جمع کرتا جائے. اب وہ کنز نہیں رہا, اب وہ خزانہ نہیں رہا, اب وہ تیرا مال ہو گیا. جو لوگ مال تو رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ وعید ان لوگوں کے لیے جو مال تو رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, صدقہ نہیں کرتے, خیرات نہیں کرتے. آج نا جی لوگوں کو واللہ عالم, مجھے اس بات پر تعجب اور حیرانی ہوتی ہے, جس چیز کا وعدہ میرے مالک نے کیا ہے نا, میں رزق دوں گا, میں رزاق ہوں. ہر ایک ذی شعور اور ذی جان کو, ہر ایک نفس کو رزق میرا رب دینے کا وعدہ فرماتا ہے. رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے, عبادت کا وعدہ ہم سے لیا ہے کہ رزق میں دوں گا, عبادت تم نے کرنی ہے. ہم نے الٹا کام کر دیا. ہم نے کہا یا اللہ عبادت کا معاملہ تو سنبھال لے, تو غفور الرحیم ہے, تو یا اللہ ہمیں معاف کر دیں, ہم عبادت نہیں کریں گے, رزق کی ہم پریشانی اٹھا لیتے ہیں. ہوا ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ جناب آپ نماز نہیں پڑھنے آتے جی, آپ جمعہ نہیں, وہ پاجی نوکری دا ٹائم بڑا ہوندا جی, وہ سارا دن اتنے نوکری تے لنਘ جاندے, دفتر لنਘ جاندے جی. بڑی گل ہے جی ماشاءاللہ. یا معشر الجن والانس خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میرے رب نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رزق کا وعدہ اس نے اٹھایا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ابھی, اور اب جو یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سونے کی پازیب پہنی تھی, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے, یعنی خزانہ جمع شدہ مال جس پر آگ کی وعید اور عذاب کی جو ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ نے وعید ارشاد فرمائی, کیا یہ وہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی, اب وہ کنز نہیں رہا, یعنی اب وہ مال ایسا نہیں ہے جس پر اللہ تمہیں عذاب دے گا. اب وہ تم استعمال کر سکتے ہو, رکھ سکتے ہو, جمع بھی کر سکتے, لیکن جمع کے ساتھ شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو, خیرات دو, زکوٰۃ ادا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اس کا حق ادا کر دیا جو تم پر واجب تھا. یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس مال کی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو تو خواہ وہ مال 7 زمینوں کے نیچے ہو وہ کنز نہیں, اور وہ جس کی مال کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خواہ وہ ظاہر ہو پھر بھی اللہ کا کنز ہے. پاس ہے, چاہتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 2.5% دے دو، 40واں حصہ اس کا دے دو، 2.5% دو. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی مسجد میں جا کے دے دو، مدرسے میں جا کے دے دو. ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ. تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا، ہم پنجابی میں اپنے رشتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن انگریزی کی بیماری میں صرف کزن ہے. ہمارے ہاں ملویر ہے، پتریر ہے، پھپھیر ہے، ہاں جی، ماموں کے لڑکے ہیں، تائے کے لڑکے ہیں، چچے کے لڑکے ہیں، پھپھو کے لڑکے ہیں، خالہ کے لڑکے ہیں، ہاں جی، یہ ہمارے ہاں سارے رشتے چلتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا پتہ ان کے اندر دیکھ، پہلے تیرے بہن بھائی، تیرے رشتے دار، اگر ان تیرے پورے خاندان کے اندر کوئی لینے والا نہیں ہے نا، اب تو کسی کو بھی دے دے. اب تو پھر علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مساجد اور مدارس ہیں، آپ ان کو دیں. یعنی مال بھی تیرا، رشتہ دار بھی تیرے، اپنا ہی مال اپنے ہی رشتہ داروں کو دے دے. اور اللہ کہتا میں راضی ہو گیا. مال بھی تیرا، رشتہ دار بھی تیرے، انہی کو دے دے، میں راضی ہو جاؤں گا. لیکن کتنا سخت ہو گیا دل. ہم اپنے لیے تو چاہتے ہیں کروڑوں روپے جمع کریں، لیکن کسی غریب کے لیے چند 100 روپے بھی ہم برداشت نہیں کرتے. ہمارے ہاتھ میں اگر رزق کی تقسیم ہوتی نا، اللہ کی قسم دنیا ساری بھوکی مار جاتی. ہمارے ہاتھ میں اگر رزق کی تقسیم ہوتی، ساری بھوکے مر جاتے، روٹی کسی کو نہ ملتی. اس لیے یہ مالک نے اپنے حساب میں رکھا ہے. کہیں کہیں پر تو میرے مالک نے سائیوں کو ارب پتی بنا دیا. کہیں کہیں پر تو اچھے بھلے پڑھے لکھے ذہین خاندانی لوگ اللہ نے رول کے رکھ دیے، بھوکے مار دیے. خاندانی ہے تو کی ہویا، نہیں دینا رزق تن. نسلی ہویا تو کی ہویا، نہیں دینا تینوں. کہیں پر بے نسلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیندہ جا، چکی جا. تو یہ تقسیم میرے مالک کی ہے، تو ہم اس کی تقسیم پر راضی. میں نے ہمیشہ دعا یہ کی ہے میرے مالک زندگی میں کبھی وہ وقت نہ لانے دینا دنیا کے سامنے ایسے کرنا پڑے. یا اللہ دنیا کے سامنے ایسے کبھی نہ کروانا، اتنا دینا کہ لوڑ دی تھوڑ نہ پوے. جب جس چیز کی ضرورت ہو عطا فرما دینا. زیادہ تو میرے بابو پھر زمین کے برابر، زمین کی وادیوں کے برابر سونا ہونا، دل میں حرص آتا ہے کہ ذرا ایک اور وادی ہونی چاہیے، ایک اور ہو جائے. پھر حرص آتی ہے کہ ذرا اور ہو جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ اگر مال عطا فرمائے تو عثمان غنی جیسا عطا فرمائے. فرعون والا مال نہ دے، نمرود والا مال نہ دے، قارون والا مال نہ دے. مال دے سلیمان علیہ السلام جیسے. حکومت اختیار دے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہم پر رحم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا